بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہر عباس حاضر ہے. دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب لوگوں کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ اور السلام علیکم. ناظرین، آج بھی ہمارے پاس بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ابتہاج اسٹارٹ اپ والا. تو یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں میں ان کو. یہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہے اور ورچوئل یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کا موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کیریئر کوچ ہیں، اور ان کا ایمبیشن ہے 1 ملین اسٹارٹ اپس دینے کا پورے پاکستان میں. اب ورک اور فائبر پہ بھی کام کر رہے ہیں شاید. باقی ڈیٹیل ہم ان سے ہی لیتے ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ابتہاج بھائی، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام سر. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل آپ میں کا شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے اپنے شو میں بولنے کا اور میرا اپنی ویژن اور آئیڈیالوجی شیئر کرنے کا. موسٹ ویلکم. اس پروگرام کو ناظرین شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس پروگرام از اسپانسرڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن which is a institute of peace and a part of connecting Pakistani to the world. تو ابتہاج بھائی، اب تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دیں اپنے آپ کو. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شو میں انوائٹ کیا. نام سے آپ کو میرے کام کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا. بیسیکلی میرا تعلق جہلم پنجاب پاکستان سے ہے، اور تقریباً 10 سے 12 سال سے میں آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ منسلک ہوں، اور جس میں فری لانسنگ سے میرا سفر کا آغاز ہوا، پھر ایز اے انٹرپرینیور، پھر اسٹارٹ اپس کیے، پھر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر رائٹر بن کے سامنے آیا. تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک اسٹرگل والا پیریڈ تھا اپنی لائف کا. بہت ہی کہہ لیں کہ ایک زیرو سے سٹارٹ کیا، زیرو سے بھی بلکہ بلو زیرو سے سٹارٹ کیا اپنی لائف کو، اور خود فائٹ کی ہر چیز کے ساتھ، سیکھنے کی کوشش کی. ہماری سٹی ایسی تھی کہ اس میں آئی ٹی سیکٹر کے ریلیٹڈ کوئی کہہ لیں کہ بڑا نام نہیں تھا، کوئی لوگ گائیڈ کرنے والے نہیں تھے، ٹیچرز نہیں تھے، مینٹورز نہیں تھے. تو وہ خود ہی کہہ لیں کہ ایک سفر کا آغاز کیا. سب سے پہلے میں نے اسکالرشپ پہ اپنی ساری اسٹڈی کی ٹل ماسٹر تک، اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی گیا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہتر سے بہتر کرتا گیا. تو سب سے پہلے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کمپیوٹر پروگرامنگ میں، جو کہ کلاس 7 کے اندر. تو کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس وقت جیلم سٹی کے اندر، یہ میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے اپنا پہلا کہہ لیں کہ جی ڈبلیو بیسک اور سی پلس پلس پہ سافٹ ویئر بنایا، ڈیٹا بیسز بنایا. تو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا. اسکولنگ سسٹم میں نے بنایا اپنے گورنمنٹ اسکولس کا. تو لوگ کافی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بچہ ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، 7 سٹینڈرڈ کا، اور یہ کس معاملات کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو وہاں سے ہی میرا انٹرسٹ پیدا ہوا. پہلے میں میتھ میں بہت اچھا تھا، تو مجھے میرے ٹیچرز نے گائیڈ کیا، مینٹور کیا کہ آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کی طرف جائیں تو آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو میں کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ پڑھتا تھا اور بچوں کو بھی پڑھاتا تھا. ساتھ ساتھ جو بھی میری کلاس کے ہوتے تھے بچے، وہ مجھ سے پڑھتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں، کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی انٹر کیا. تو پہلا میں نے 1 سال کے اندر میں نے اپنا ایک اسکولنگ سسٹم کا ڈیٹا بیسز کا بنایا، تو اپریشیٹ بھی ملا. اور اس طرح آہستہ کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ کام بھی کیا، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی، اسکالرشپ پہ پڑھتا رہا، اچھے سکور بھی کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی فیلڈ کے ساتھ منسلک رہا. پھر میں نے مختلف جابس کی آئی ٹی سیکٹر ریلیٹڈ، جس میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ ڈیٹا انٹری کا کام سب سے پہلے سٹارٹ کیا.
اسی طرح میری سفر کا آغاز ہوتا گیا. بہت سی جابس بھی کی, پھر بہت سے اسٹارٹ اپس میں بھی آیا لے کے. جب پھر آئی سی ایس کر لیا, آئی سی ایس کے دوران مجھے شوق ہوا کہ اب میں نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں میرا بڑا انٹرسٹ مان گیا ہے. مجھے انٹرنیٹ کا آئیڈیا نہیں تھا اتنا, تو پھر میں انٹرنیٹ کی فیلڈ میں انٹر ہوا. انٹرنیٹ کا پتہ چلا کہ آن لائن بھی کوئی کام ہوتا ہے, آن لائن بھی کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے. یہ 2011-12 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے آن لائن کام سٹارٹ کیا. بہت سے لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. مجھے اپنا پہلا پروجیکٹ تقریباً 1.5 سال کے بعد ملا. 1.5 سال میں نے اسٹرگل کی, مجھے ایک پروجیکٹ نہیں ملا. 1.5 سال کسی نے مجھے کام, میں کہتا تھا میں فری کام کرتا ہوں, فری بھی میں نے کام کیے. تو 1.5 سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. آج کل کو لوگوں کو 5 دن کام نہیں ملتا تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو 1.5 سال میں نے سیکھا کہ کام ملے گا فائور پہ, اپ ورک پہ, جو نئے نئے پلیٹ فارم آتے رہے. میں نے ہر جگہ ٹرائی کیا, ہر جگہ, بلکہ اپنے پرسنل لنکس کو بھی کہا کہ مجھے کام آتا ہے, آپ مجھے کام دیں. تو 1.5 سال بعد مجھے اپنا پہلا کلائنٹ ملا. تو وہاں سے میری ایک سفر کا آغاز ہوا. پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, بلکہ آگے آگے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا گیا. پھر مجھے پتا چلا کہ جی اسٹارٹ اپس بھی ایک انڈسٹری ہے, آپ اپنا بزنس کا آغاز کر سکتے ہو ایز اے فری لانسر. پھر میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں اسٹارٹ اپس پہ کیوں نہ کام کروں, اسٹارٹ اپس کی کا سفر کیوں نہ کروں. بہت مشکل سفر تھا, بہت کریٹیسزم رہی, بہت اسٹرگل رہی, لوگوں کی تنقید پہ تنقید, اتنی تنقید شاید ہی کسی نے برداشت کی ہو. لیکن میں نے وہ برداشت کرتا گیا, کیونکہ ساتھ ساتھ فیلئرز بھی آ رہے تھے فیلڈ کے اندر. لیکن میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا. پھر میں نے کیا کیا, جب میں فری لانسنگ میں میرا کچھ اچھا ہاتھ بیٹھ گیا, تو پھر میں نے اپنے اسٹارٹ اپس کا آغاز کیا, جس میں بہت سے اسٹارٹ اپس ہیں. مور دین 40 اسٹارٹ اپس کیے, جس میں 2 یا 3 کامیاب ہوئے ہوں گے. لیکن ان 36-37 کے فیلئر سے جو میں نے سبق لیا, وہ زندگی کا ورسٹ ترین کہہ لیں گے بیسٹ سفر ہے, جو میں اپنی زندگی کے کہہ لیں کہ 50-60 سال لگا کے سیکھ سکتا تھا. وہ میں نے ان 40 اسٹارٹ اپس میں, مجھے لوگوں کا پتہ چلا, مجھے اپنے ریلیٹیوز کا پتہ چلا, مجھے اپنے دوستوں کا پتہ چلا, حقیقت سے میں جا ملا. اور ان اسٹارٹ اپس میں مجھے کہہ لیں کہ ایسا ایک سفر بھی آیا جس ٹائم میں میرا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. ایک ایسا سفر, ایک ایسا ٹائم بھی میرے اوپر آیا جس نے مجھے اپنے رب کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کیا, دوبارہ فیلڈ کے اندر لے کے آیا. ایک دفعہ میں گر گیا مکمل طور پہ, لیکن دوبارہ میں فیلڈ کے اندر آیا اور دوبارہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اپنا لوہا منوایا. تو یہ سفر تھا. پھر اس میں جیسے میں اسٹارٹ اپس بتاتا ہوں, آن لائن بریانی والا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, آن لائن بریانی والا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ لوگ بائی کال, بائی ایپ, بائی ویب سائٹ, بائی گوگل فارم اپنے گھر پہ بریانی منگوا لیں ود ان 10 to 20 منٹس. تو یہ کنسیپٹ اللہ کا شکر ہے بہت ہمارا چلا جہلم سٹی کے اندر, جس میں آپ گھر بیٹھے آپ نے بریانی کھانی ہے. تو بریانی پہلی انیش ہم نے بریانی سے اسٹارٹ لیا تھا. تو اس میں وہ آپ ایپ کے تھرو ود ان 20 منٹس اپنے گھر پہ بریانی, بائی کال, بائی ایپ, بائی فیس بک, جہاں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کو یوز کرنا آتا ہے, تو آپ ود ان 20 منٹس سیم پرائس کے اندر وہ بریانی آپ اپنے گھر کے اندر کر دیتے ہیں. اب اس دوران اس اسٹارٹ اپ سے میں نے ایز اے خود کہہ لیں کہ 1 مین آرمی اسٹارٹ کیا, لیکن ساتھ ساتھ دوست, ساتھ ساتھ مینٹورز ایڈ ہوتے رہے, کو فاؤنڈر ایڈ ہوتے ہوئے. اس میں نے خود اٹ سیلف, لوگ بہت سے کہتے ہیں جی شرمندگی محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے ڈلیوریز بھی کی خود جا کے گھروں کے اندر. میں نے پمفلٹ تک اٹ سیلف ڈسٹریبیوٹ کیے شاپس پہ جا کے, اٹ سیلف لوگوں کے ساتھ ملا, بتایا کہ یہ بریانی والا سٹارٹ ہوئی ہے. اٹ سیلف اسکولز میں گیا, خود فزیکلی انوالومنٹ اس کے اندر رہی, اور اس سے میں نے بہت کہہ لیں کہ سبق بھی سیکھا, بہت سے مجھے آئیڈیاز بھی آئے. اسی طرح مائی کورسز, ٹرو لائٹ, آن لائن رینٹ اے کار, اس طرح کے بہت ساری آن لائن درزی. اسی طرح ابھی ہمارے الحمدللہ یہی چیزیں ہم ایک بڑے اسٹارٹ اپس میں کر رہے ہیں, جس میں ای سروسز پنجاب
اور startupstudio.com ہم نے کیا ہے. جو ہم نے آئیڈیاز فیل بھی کیے یا جو ہمارے سکسیسفلی چل بھی رہے ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم لے کے جو 36 پہ ہم نے غلطیاں کری وہ ایک ہی چیز میں لے کے آئے اور ان غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں ہم. تو یہ سفر کا آغاز تھا, بڑا مشکل سفر تھا, اسٹرگل والا سفر تھا, کیونکہ فادر بھی نہیں تھے, فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اٹس سیلف مائی اون وین, میں نے ان چیزوں کو کہہ لیں کہ ون مین آرمی سٹارٹ کیا, لیکن بہت سے دوستوں کا اس میں کہہ لیں کہ بہت سے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن بھی ہے, جس میں کہتا ہوں جن لوگوں نے کریٹیسزم بھی کیا تو وہ بھی میں نے سیکھا, کریٹیسزم سے بھی میں نے سیکھا. اور میں ہر چیز کو پازیٹیو لیتا ہوں, پازیٹیو اینگل سے لیتا ہوں, کبھی بھی کسی بھی چیز کو میں نے نیگیٹو نہیں لیا. کسی نے کریٹیسزم کیا, کسی نے ساتھ چھوڑا, وہاں سے بھی مجھے سبق ملا, کسی نے ساتھ دیا وہاں سے بھی سبق ملا, کسی نے اچھا بولا, اچھے الفاظ بولے, کسی نے برے الفاظ بولے. مجھے جو انٹرپرینور ہوتا ہے نا, جس نے کام کرنا ہوتا ہے فیلڈ کے اندر, اپنا لوہا منوانا ہوتا ہے, اسے تعریف تنقید سے خود کو بالا تر کر لینا چاہیے, تب وہ کامیاب ہوتا ہے. کسی بھی فیلڈ کے اندر تعریف اور تنقید سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے اپنا کام جو آپ کو فوکس ملا ہے نا, آپ کا ویژن ہے, آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تعریف اور تنقید کئی دفعہ آپ کو غرور اور تکبر میں تعریف لے جاتی ہے, اور کئی دفعہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بالکل آپ کو گرا دیتی ہے. تو یہ دو چیزیں اپنی لائف سے کوئی بھی کامیاب شخص سے آپ پوچھ لیں تو یہ دو چیزیں اگر وہ نکال دے گا تو وہ کامیاب. وہ اپنے گول پہ فوکس رکھیں, اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی رشتے ہیں نا وہ عارضی ہیں. آپ نے اپنی رسپانسبلٹی اوبے کرنی ہے, وہ والدین کی طرف ہو, آپ کی وائف کی طرف ہو, اپنے بہن بھائیوں, آپ اپنی رسپانسبلٹی اوبے کریں. کسی سے یہ نہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے گا, آپ لوگوں کے حقوق پورے کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ آپ کے حقوق آٹومیٹیکلی پورے کرتی جائے گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں کہاں سے آپ کے حقوق پورے ہو رہے ہیں. آپ اپنے حقوق, اور کسی سے گلہ نہ کریں, کسی سے گلہ نہ کریں. اور یہ ڈیتھ ٹروتھ ہے زندگی کا کہ ایک ٹائم آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا, اور ایک ہی وہ خالق ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں ہوتا جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن قائم کر لیں, ایسا بلیف سسٹم قائم کر لیں کہ ساری دنیا بھی گر جائے گی نا, سارے بزنسز بھی گر جائیں گے, سارے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, وہ ذات آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. اس کی محبت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اس ذات کے ساتھ آپ وہ کنیکشن قائم کر لیں کہ دنیا کی ہر کوئی چیز آپ پہ کوئی اثر نہ پیدا کر سکے. تو دیکھیے گا کامیابی دیر سے بھی ملی نا تو آپ کو سکون ہوگا کہ میری ایفرٹ, میرا رب میرے سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ کبھی ضائع نہیں جانا چاہیے. ونڈرفل, یو آر اے گریٹ انسپائریشن فار دا یوتھس. آپ نے بہت زبردست طریقے سے اپنی لائف جرنی بتائی ہے. میں تو آپ سے انٹرو مانگا تھا, آپ نے پوری لائف جرنی سنا دی. خیر چلیں, اچھا ہو گیا. یہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو کچھ پروگرامس ہیں تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کر دیں. مطلب ہے کہ فائیور پہ مطلب کوئی لڑکا, کوئی یوتھ چاہے تو جوائن کیسے کرے, اس پہ کیا کام کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, اب ورک ہے, اور آپ نے اور بھی جگہ, ابھی چلیں اس پہ بتائیں پھر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فری لانسنگ جس بھی شخص نے یا جس بھی آئیڈینٹی میں وہ میل ہے, جس نے بھی کرنی ہے, ہم بہت سے سیکٹر میں نا فری لانسنگ کو آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط رائے ہے. کوئی بھی اسکل, دنیا کی کوئی بھی اسکل جو فزیکل ورلڈ میں آپ دے رہے ہیں اس کو آن لائن آفر کرنا ہے ڈیجیٹل فارم میں. جیسے کپڑے سیل کرنا, شوز بنانا, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو, ٹھیک ہے. آپ سروس پرووائڈر ہیں, کوئی آپ الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, اگر آپ آن لائن اپنی سروسز پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو وہ بھی فری لانسنگ ہے, وہ بھی ایک فری لانسر ہے. جیسے الیکٹریشین, پلمبر, لائر, ڈاکٹرز, یہ سارے فری لانسرز ہیں.
بس یہ کیا ہے، یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے، ورچوئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. تو آپ ایکچولی کے وہ پاس اس کو ایکچولی اس کو آپ تھوڑا میں جو سمجھاؤں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کوئی امپلائی نہیں ہوتا، اپنا ہی کام کرتا ہے، اپنے اسکل کے تحت کماتا ہے. تو اب وہی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عام پہلے جو ہوتا تھا فزیکلی دکان کھولی ہوئی یا کہیں دکان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ابھی آپ ورچولی کرتے ہیں اس کو، تو اسی کو فری لانسر کہتے ہیں. ٹھیک ڈیفینیٹلی ہے. وہ ہم ٹھیک ہے. اس فیلڈ کو نا ہم نے مخصوص کر دیا آئی ٹی سیکٹر سے. آئی ٹی کوئی بھی اسکل ہو، آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ایس ای او ایکسپرٹ ہیں، آپ ویب ڈیولپر ہیں، آپ اینڈرائڈ ڈیولپر ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، کوئی بھی دنیا کی جو اسکلز ہیں نا، جو فزیکل ورلڈ میں بھی ہو رہی ہیں اور ورچولی آلریڈی ہو رہی ہیں لیکن فزیکل ورلڈ میں بھی ہو رہی ہیں، اگر ان کو ہم آن لائن لے آئیں، باہر کی کنٹریز میں یہی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ایک فری لانسر ہے. تو آپ جب بھی کوئی کام کرو، آپ اپنی سکلز دیکھو کہ آپ کے پاس کون سی سکل اچھی ہے. آپ فار ایگزامپل ایک اچھے ریسرچر ہو سکتے ہیں، ایک اچھے موٹیویٹر ہو سکتے ہیں، ایک اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں. یہ ٹیچنگ جو آن لائن کرتے ہیں لوگ، یہ بھی فری لانسرز ہیں، جو بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، مینٹور کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کو محسوس نہ کر دیں کہ ایک کلائنٹ آئے گا اور وہ کام دے گا آئی ٹی کا یا ویب سائٹ بنانے کا یا گرافکس کا. یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے. اس کو براڈ وین سے دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے یا گائیڈ لائن لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی آئی ٹی کی اسکل بتائیں جی، کون سی سیکھوں جس سے میں فری لانسنگ. بہت غلط بات آئی. اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا اسکل ہے. میں چل ایک فار ایگزامپل ایک اچھا لائر ہوں، یا ایک مطلب مجھے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کرنا اور اس کی لیگلائٹی پتہ ہے، لیگل وے سے میں پتا ہوں، میں لیگل وے سے ایڈوائسز دے سکتا ہوں، یا ان رائٹنگ فارم دے سکتا ہوں، ان اسپیکنگ فارم دے سکتا ہوں، ایڈوائس کر سکتا ہوں، کسی کی ایڈوائس سن سکتا ہوں. تو یہ ساری کچھ ایچ اینڈ ایوری سیکٹر جو ہے نا، وہ آپ اب پلیٹ فارم پہ اب کوئی لوگ کہتے ہیں جی فائبر فری لانسنگ ہے. فائبر جسٹ از پلیٹ فارم، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے جسٹ لائک میں ایک فزیکل ورلڈ کی ایگزامپل دیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا پلازے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی شاپس ہوتی ہیں، ہر طرح کی سروس لوگ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی شوز بیچ رہا ہوتا ہے. بڑی مارکیٹس آپ کہہ سکتے ہیں. اب فائبر کیا ہے؟ فائبر اسی طرح ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ نے جا کے اپنی ایک شاپ اوپن کر لینی. بڑا سا پلازا فائبر، اس میں اپنے ایک شاپ اوپن کر لی، وہاں پہ اپنی سروس پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے. سروس وہ کسی طرح بھی کی ہو سکتی ہے، پلانٹیشن بھی ہو سکتی ہے، پلانٹ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ سروس دے سکتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری سیکٹر ہیو ability to come online through ڈیجیٹل فارم. وہ فیس بک کے تھرو بھی آپ کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ فائبر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، لنکڈ ان کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، انسٹا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح سے ہم نے اس کو بہت لمیٹڈ کر دیا ہے. اور لمیٹڈ کرنے کے بعد پھر ہم کچھ بہت ہی اس کو مائنر سا ٹائم دیتے ہیں. یہ فل ٹائم پراپر بزنس ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. اور سیکھے بغیر ہم فیلڈ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. ہمیں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں سمجھ آتی، ہمیں کلائنٹ مل جاتا ہے اور پھر ہمیں بات چیت کرنے کا طریقہ کار نہیں پتا ہوتا، پھر ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں سمجھ آتی، پھر ہم بیڈ پروڈکٹ ڈلیور کرتے ہیں، کوالٹی نہیں ہوتی اس کے بعد، ٹائم فریم نہیں ہم دیکھتے چیزوں کے بارے میں، ہم اس کے ساتھ غلط کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، فالس اس کو کہہ لیں گے ڈریمز دکھا دیتے ہیں کہ پہلے ہی. تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بیڈ پبلسٹی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اسٹل وی آر گڈ ان فری لانسنگ ان پاکستان، لیکن ابھی بھی ہم بہت سے پروفیشنل ایتھکس جو ہے نا وہ ہم مس کر رہے ہیں. میں آپ کو سیدھی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہم وداؤٹ مینٹور سیکھیں. وداؤٹ مینٹور کا سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ 20 چیزیں سیکھو نا تو اس میں 2 یا 3 کام کی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو پنجابی میں یہ اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ جہلم سے ہم نے جانا ہوئے نا لاہور، جہلم سے ہم نے لاہور جانا ہو تو ہم جہلم سے پہلے ہم نے جہلم سے اسلام آباد کا سفر پتہ کیا ہے، تو اسلام آباد جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ لاہور نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے.
ٹھیک ہے. پھر ہم اسلام آباد سے واپس آئے ہیں جہلم, پھر ہمیں پتا چلا ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے لاہور کا, اور پھر ہم جا کے کہیں پہ پہلے گجرات پہنچے ہیں, گجرات سے پھر لاہور پہنچے ہیں. لیکن ایک مینٹور جو ہوتا ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں مینٹور کے ساتھ گہرا تعلق رکھو. جو فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے مار کھائی ہوتی ہے فیلڈ میں, وہ سالوں کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو مہینوں میں ڈلیور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مینٹور بتاتا ہے بیٹا یہ 3 وے ہیں, بس, کار, ایروپلین, ٹھیک ہے, یا ریل کے تھرو آپ جا سکتے ہو. یہ 4 سفر ہیں, ان کے یہ ٹائمنگ ہے. یہاں سے اس وقت سے اگر بس سے جاؤ گے تو اتنے وقت میں یہاں پہ اترو گے, پہنچو گے لاہور. اگر ریل سے جاؤ گے تو ریل میں اتنے وقت سے پہنچو گے, ایروپلین سے جاؤ اتنے وقت سے پہنچو گے. تو وہ سالوں کا جو سفر ہوتا ہے نا, وہ مینٹور آپ کا مہینوں میں وہ کور کر دیتا ہے, وہ بتا دیتا ہے, آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. اسی لیے کسی بھی فیلڈ کے اندر استاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے, مینٹور کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میرے اکارڈنگلی, کیونکہ ہم نے بہت سے سال ضائع کر کے ہم نے سیکھا, بہت اچھا سیکھا, ایکسٹرا سیکھا. ٹھیک ہے, لیکن مینٹور آپ کو پراپر گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہاں سے یہ سفر کیسا ہے. تو مینٹور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر پروفیشنل ایتھکس بیہیویئر بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آج تک الحمدللہ میں نے جتنا کام کیا ہے, اگر کسی کلائنٹ کو کام پسند نہیں آیا, میں نے پیسے بھی ریٹرن کیے. یہاں تک پیسے بھی ریٹرن کیے. کیوں؟ میں نے اپنے بیڈ پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا, میں کلائنٹ خراب نہیں کرنا چاہتا. ایک کلائنٹ 100 بندوں کو خراب کرے گا, وہ میرے 100 بندے ضائع ہو جائیں گے. اگر آج میں اس کو ریٹرن کروں گا تو وہ 100 بندوں کو بتائے گا یہ ایسا بندہ یہ کام کرے گا, اگر آپ کو کام پسند نہیں آئے گا یہ پیسے بھی واپس کریں. تو یہ پروفیشنل ایتھکس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیسے لے لیتے ہیں, ہم اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں دیتے. تو ہمیں پروفیشنل ایتھکس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی, بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی, تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن نہیں ہے کہ ڈاکٹر اظہر صاحب کی اپنی ابیلٹیز ہیں, ابتیاز ٹاٹا والے کی اپنی ابیلٹیز ہیں. اپنی ابیلٹیز پہ کام کرنا چاہیے. کمپیریزن میں جب پڑیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کہنے کے پھر وہ ریس میں لگ جائیں گے جس میں ڈاکٹر اظہر صاحب آلریڈی ان کی ابیلٹیز ہیں, وہ اس میں فیمس ہیں, وہ آلریڈی اچھا پرفارم کریں گے. بھائی آپ کی اپنی ابیلٹی ہے, آپ اپنی ابیلٹیز پہ کام کرو, اپنی ابیلٹیز کو بہتر کرو, کمپیریزن نہ کرو. آپ اپنی ابیلٹیز میں بہتر کرو گے تو آپ کی پیچھے دیکھو گے نا, کوئی ریس میں نظر نہیں آئے گا, آپ فرنٹ پہ ہوگے. تو جب آپ کسی اور کی ابیلٹیز کو, وہ آلریڈی اس کے اندر ہے تو وہ اچھا پرفارم کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیلڈز نہ چوز کرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ابیلٹیز کو پہچانو, اپنے اندر کے پیشن کو پہچانو کہ آپ ایک اچھے ویب ڈیولپر ہو یا ایک اچھے ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے, کیا آپ بننا چاہتے ہو, کس فیلڈ کے اندر جانا چاہتے ہو, کس نش پہ کام کرنا چاہتے ہو. اب نشز آ گئے ہیں, اب نشز کے بھی ایکسپرٹ ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی نشز کے ایکسپرٹس ہیں. تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اب وہ دنیا نہیں رہی, اب ایکسپرٹس کی دنیا ہے. اب یونیورسل ٹرمنالوجی نہیں چلے گا, اس کا وی این یا آئیڈیالوجی نہیں چلے گی. آپ کو ایکسپرٹ بننا پڑے گا کسی ایک نش یا ایک آئیڈیا کے اندر یا ایک کنسیپٹ کے اندر. فینٹاسٹک, مائنڈ بلوئنگ. آپ نے تو جس انداز میں سمجھایا ہے, میرے خیال میں اچھے خاصے کوڑے بھرے ہوئے دماغ کو بھی سمجھ جانا چاہیے. ادروائز نہیں سمجھتا تو پھر دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. اچھا, کیا کہتے ہیں سر, ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے. یہ 1 ملین اسٹارٹ اپس آل اوور دا پاکستان, اس کا کیا چکر ہے, یہ کیا جادو ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. الحمدللہ میری مینٹورنگ میں اب تقریباً 7 سے 8 اسٹارٹ اپ اسٹوڈنٹس نے ڈفرینٹ اسٹارٹ کیے, جس میں کچھ نیو ٹی وی پہ بھی گئے, کمپٹیشن کے اندر بھی گئے, کچھ اسٹارٹ اپ ویکینڈس پہ بھی گئے. الحمدللہ میں نے 2013-14 میں 3-4 کنٹینیوسلی, پہلے سال ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو شیئر کروں گا کہ جب میں پہلے سال گیا تو سب نے کہا کہ یار یہ جہلم سے آ گیا,
اس کو نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ کچھ کرنے کا. یہ کیسے سٹارٹ اپس میں کرے گا یا آگے جائے گا؟ یہ بالکل بالکل یہ فارغ ہے اس فیلڈ کے اندر. تو یہ میں 2012-13 کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے سٹارٹ اپس کا لفظ پہلی دفعہ سنا تھا. میں سٹارٹ اپ ویکینڈ کے اندر گیا تو لوگ جو کر رہے تھے میں آہستہ آہستہ سیکھتا گیا. تو بہت سی جہاں پہ میں نے بلنڈر بھی مارے, ان بلنڈر سے میں نے سیکھا. میں ریئلٹی بائی فیس اسکرین بتا رہا ہوں, بہت سے بلنڈر کیے, بہت زیادہ بلنڈر کیے اسٹارٹ اپ کے اندر, پچ کے اندر جہاں پہ پچ دی جاتی ہے. تو لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کافی زیادہ. تو اس وقت ایک دل میں آیا کہ اگلے سال آؤں گا تو میں یہ جیت کے جاؤں گا. تو الحمدللہ جب میں اگلے سال گیا, ایک سال کی ایسی میری ورکنگ تھی, ایسی پچ تیار تھی, ایسی پروٹوٹائپ تیار میں نے کی کہ ایک سال کے اندر میں نے ان کو پریشان کر دیا. جب ناظرین نیٹ کو پھر نظر لگ گئی ہے, دعا کریں. شکر ہے. آئی تھنک کہ جاوید بھائی تھوڑا سا شارٹ کر لیں, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں تو شارٹ کر لیتے ہیں, پھر میسج بھی ہے, ایک سوال بھی ہے اور نیٹ بھی تنگ کر جی رہا سر, جسٹ یہی تھا کہ سٹارٹ اپس جب بھی آپ کریں, سٹارٹ اپ الحمدللہ میرا یہ خواب ہے کہ 1 ملین سٹارٹ اپس ان پاکستان ہم انٹروڈیوس کروائیں, جس میں میں اپنی ورکنگ کر ہوں. میری کیونکہ اٹس 40+ سٹارٹ اپس کا, جس میں 36 میں نے فیل کیا. میں پراؤڈلی کہتا ہوں ان ایکسپیرینس کو اپنے جو آنے والی نسل ہے یا آنے والے لوگ ہیں یا جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں منتقل کروں, تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں, یا وہ جو میں نے اچھی چیزیں کی ہیں وہ کر کے اپنے سٹارٹ اپس کو آگے لے کے جائیں, اپنے سٹارٹ اپس کا اپنے بزنس کو کا آغاز کر سکیں. کوئی بھی سٹارٹ اپ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. میں آپ کو گائیڈ مینٹور ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاؤں گا کہ آپ نے سٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے, اور ود ان اسمال اماؤنٹ, ود ان اسمال انویسٹمنٹ آپ کیسے سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں, اپنے ہے. بزنس کا ونڈرفل. آغاز کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ 7 سے 8 اسٹوڈنٹس نے ٹرائی کیا ہے, الحمدللہ اسمال انویسٹمنٹ میں کیا ہے اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ونڈرفل آفر. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت آگے تک جائیں گے, کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, آگے والے کو دیکھتا ہے, تو غیب سے اس کی مدد اللہ کرتا ہے. تو پھر ایک سوال اور پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد میسج. تو سکسیز ریٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا رہا اتنی بھاگا دوڑی کے السلام علیکم. کہانیاں؟ ہیلو, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, تقریباً اتحاد صاحب سے پوری بات ہو ہی گئی ہے, اور بس وہ ایک یوتھ کا پیغام رہ گیا تھا. خیال میں ان کا لنک کافی ڈاؤن ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں ہم اجازت چاہیں گے. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.